پیارے عزیز دوستو، محرم شریف کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ابھی تک پنجتن پاک کی دعا کا وظیفہ پڑھا؟ پیارے عزیز دوستو، ان دنوں میں پنجتن پاک کی دعا کا وظیفہ پڑھنے والوں کی جو حاجتیں پوری عمر میں پوری نہیں ہوئیں، جو کام پورے سال میں نہیں بنے، جو کام آج تک ہی ان کے پورے نہ ہوئے، وہ اس وظیفے کی برکت سے پورے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی رکی ہوئی حاجتیں اس وظیفے کو ماہ محرم کے شروع 10 دن میں پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور حاجتیں پوری کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ یہ وظیفہ پنجتن پاک کی دعا کا وظیفہ ہے، جو کہ خود اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے پڑھنے والے کے اوپر سے جادو کے اثرات، جیسے جیسے دعا کو پڑھتا جاتا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ادا کرتا چلا جاتا ہے، اسی وقت میں اس کے جسم کے اندر سے بلا کا سایہ، جادو کا سایہ، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اثرات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہی چند باتوں سے آپ لوگ اس مبارک پنجتن پاک کی دعا کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے عزیزان گرامی، آئیے اب آپ لوگ وہ وظیفہ پڑھ لیجئے جس کو پڑھنے کے بعد میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد میں انسان کی زندگی میں چل رہی پریشانی دور ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد میں جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین مقصدوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اور جس وظیفے کو اگر آپ لوگ ان ماہ محرم کے دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کی زندگی میں پھر صرف اور صرف خوشحالی ہی دکھے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں آپ لوگوں کی زندگی کے اندر بڑی کامیابیاں آئیں گی۔ تو میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں، جس سے کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار بھی محرم شریف کے ان مبارک دنوں میں پنجتن پاک کی دعا کا وظیفہ پڑھ سکیں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ وظیفہ خاص محرم کا نہیں ہے، اسے آپ لوگ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محرم میں پڑھنے کے لیے اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ وظیفہ پنجتن پاک کی دعا کا ہے۔ یہ بہترین اور مبارک دن چل رہے ہیں، اس میں اگر پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی، پنجتن پاک کا صدقہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ان دنوں میں اگر آپ لوگ تمام اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو محرم شریف کے جو بھی دن بچے ہیں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ 27 جون جمعے کا دن جو تھا پیارے عزیزان گرامین، اس مبارک دن میں محرم شریف کی پہلی تاریخ تھی، تو 10 تاریخ تک آپ لوگوں کے پاس میں اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت ہے۔ کسی بھی صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، روز اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو روزانہ نہ پڑھیں، صرف ایک ہی دن کسی بھی دن آپ لوگ یہ وظیفہ مکمل کریں۔ اب آپ لوگ کہیں بھی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، 5 منٹ کا قیمتی وقت نکالیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو بڑا درود پاک پڑھیں، چاہے تو چھوٹا درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو پنجتن پاک کی دعا، اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستو، یہ پنجتن پاک کی دعا ہے، ایک بار اور اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ اس کو آپ لوگ 41 بار پڑھیں گے، 41 ٹائم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ لوگوں کو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو جائے، وہاں سے اٹھے نہیں، وہیں بیٹھے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا اس طریقے سے مانگیں: یا اللہ، اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے، اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے، اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے تمام اہل بیت اور تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تمام شہیدان کربلا کے وسیلے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیلے وسیلے سے،
حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہیدان کربلا کے وسیلے سے تو میری فلاح حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ جس جگہ میں نے فلاح شبد کا استعمال کیا، فلاح لفظ بولا، اس جگہ پر آپ لوگ